بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات اس کا آغاز کریں گے. اٹ از چیپٹر نمبر 2 ان یور بک ارلی پرابلمز آف اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان. اس چیپٹر کے آغاز سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ایفرٹس کے بارے میں پڑھا کہ 1913 میں جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ اور کانگریس چونکہ دونوں کے رکن تھے لہٰذا ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کیا. مگر گول میز کانفرنسز کے ناکامی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو جب 1934 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا باقاعدہ صدر بنایا گیا تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تمام انرجیز مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور حصول پاکستان کے لیے وقف کر دی. قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت جنہوں نے حصول پاکستان میں، تحریک پاکستان میں باقی تمام بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا، بہت ہی پرومیننٹ شخصیت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو عظیم رہنما، چاہے وہ وزیر اعظم تھا، فاؤنڈر تھا یا پھر کسی ملک کا صدر تھا، ان کی خدمات اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سروسز میں کیا واضح فرق موجود ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسکرین پہ آپ کو انگلستان کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی تصویر نظر آ رہی ہے. ونسٹن چرچل نے ایز اے پرائم منسٹر آف برٹن سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنی قوم کو فتح تو دلوائی مگر وہ اس کا موجد یا اس کا فاؤنڈر نہیں تھا. اسی طرح اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو جرمنی بسمارک کی محنت کا نتیجہ تو ضرور تھا مگر ہٹلر نے جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا اور جرمنی ایک انتہائی غریب قوم میں تبدیل ہو گئی. روزویلٹ یا فرینکلن روزویلٹ جو کہ ایک امریکی صدر تھا، اس نے امریکہ کے اندر تبدیلی، انقلاب اور پروگریس لانے کی کوشش تو کی مگر وہ کسی بھی تخلیقی عمل سے نہیں گزرا تھا، مطلب وہ امریکہ کو بنانے والا نہیں تھا. اسی طرح ولادیمیر لینن کی بات کریں تو لینن کا خواب صرف 70 سال میں بکھر گیا جو اس نے روس کے لیے دیکھا تھا. جوزف اسٹالن روس میں انقلاب تو ضرور لایا مگر اسٹالن کی ریڈ آرمی روس میں تباہی کے علاوہ کچھ نہ کر سکی. روس کو وسعت دینے والا اور روس کو بنانے والا 500 سال پہلے پیٹر دی گریٹ تھا جس نے روس کو دنیا کے نقشے پر اس قدر وسیع کر دیا تھا. اسی طرح چین کے موزے تنگ کی بات کی جائے، نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت بڑے ہیرو تھے، ایک بہت بڑے انسان تھے جنہوں نے چائنا کے طرز حکومت میں تبدیلی کے لیے لانگ مارچ کیا. اس لانگ مارچ کے دوران انہوں نے 18 دریا، 18 ریورز، 4 ماؤنٹین رینجز عبور کی. اسی لانگ مارچ کے دوران انہیں اپنے 2 بچوں سے بھی محروم ہونا پڑا مگر چائنا موزے تنگ سے 2000 سال پہلے اس خطۂ زمین پر اسی طرح موجود تھا. اسی طرح موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کی جائے تو وہ ہندوستان کو بنانے والے نہیں تھے، سو وہ تخلیق ہندوستان کے داعی کسی صورت نہیں ہو سکتے کیونکہ ہندوستان 5000 سال پہلے چندر گپت موریہ سے پہلے اسی طرح سے موجود تھا. پاکستان کی صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان ان تمام ممالک سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہ خاص نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا. یہ اس خطۂ ارض پر پہلے سے موجود نہیں تھا، اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایفرٹس، قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹرگل باقی ہیروز سے کچھ مختلف نظر آتی ہے. اسٹانلے والپرٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بائیوگرافی لکھی اور ان کی کتاب دا جناح آف پاکستان میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا: few individual significantly alter the course of history, fewer still modify the map of the world.
Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. That's why the book is regarded as one of the best biography on Jinnah. اسی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور تخلیق پاکستان کا زبردست مخالف تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بارے میں جب اسے پتہ چلا تو اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے بروقت پتہ چل جاتا کہ محمد علی جناح ٹی بی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اور موت انہیں اتنی جلدی آ لے گی تو میں ہندوستان کی آزادی کا وقت آگے بڑھا دیتا اور ان کی موت کا انتظار کرتا اور پھر پاکستان کبھی نہ بنتا۔ ڈیئر لسنرز، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ آخری وائسرائے تھا، اس کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی یہ ابتدائی مشکلات بیجا نہیں تھیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے لیے یہ مشکلات کھڑی کی گئیں۔ بہرحال ان تمام ہرڈلز کے باوجود 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا، مگر کانگریس نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی رہنماؤں نے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ کمزور پاکستان ان کو دیا جائے گا اور یہ اتنا کمزور ہوگا کہ یہ خود ہندوستان میں دوبارہ ضم ہونے کے لیے منتیں کرے گا، جس کا اندازہ ہم برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی کے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم آج الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر مل جائیں گی۔ چنانچہ انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ابتدا ہی سے پاکستان کے لیے لاتعداد مسائل کھڑے کر دیے تاکہ یہ ملک اپنی آزادی برقرار نہ رکھ سکے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر خدا نخواستہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے پہلے جو پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی کی گئی وہ سر سیرل ریڈ کلف کے ذریعے پاکستان کے لیے یہ مشکل عمل میں لائی گئی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ مسلم میجورٹی ایریاز پاکستان اور ہندو میجورٹیز ایریا ہندوستان کے حوالے کیے جانے تھے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جس کی ثالثی کو تسلیم کرتے ہوئے سر سیرل ریڈ کلف کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس میں 2 مسلمان ججز جسٹس شادین اور جسٹس محمد منیر اور 2 نان مسلم ججز جن میں جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ شامل تھے، ان کو اس باؤنڈری کمیشن کا حصہ بنایا گیا۔ سر سیرل ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر بہت سارے غیر منصفانہ فیصلے کیے اور کچھ ایسے مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کے حوالے کیے گئے جس کا مقصد پاکستان کو اہم علاقوں سے نہ صرف محروم کرنا تھا بلکہ کشمیر کا مسلم میجورٹی حصہ ہندوستان کے حوالے کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں جن میں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ شامل تھیں اور اس کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور کئی علاقے ہندوستان کو دے دیے گئے تاکہ جموں اور کشمیر تک ہندوستان کو زمینی راستہ فراہم کیا جا سکے۔ سر سیرل ریڈ کلف کے ایوارڈ سے نہ صرف مسلمانوں کو ان علاقوں سے محروم کیا گیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مخالفت کا ایک ایسا بیج بو دیا گیا جس کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح ایک انتہائی باصول شخص تھے اور وہ ریڈ کلف کو ثالث کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اسی لیے وہ فیصلہ ماننے کے لیے مجبور تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ایوارڈ غیر منصفانہ، ناقابل فہم بلکہ غیر معقول ہے۔ چونکہ میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکا ہوں اس لیے اس کی پابندی ہم پر لازمی ہے۔ بہرحال جو بھی مشکلات آئیں گی ہم انہیں برداشت کریں گے۔
پاکستان بننے کے بعد جو دوسری اہم مشکل پاکستان کے راستے میں آئی وہ انتظامی مشکلات یا ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو بہت ساری انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے زیادہ تر ہندو اور انگریز تھے، یہی وجہ ہے کہ جاتے ہوئے وہ دفتری سامان حتیٰ کہ پاکستان سے ٹائپ رائٹرز بھی اٹھا کر لے گئے۔ اکثر پرانے ریکارڈ ضائع کر دیے گئے۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تو مرکزی حکومت کے کئی دفاتر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پارکوں میں بنائے گئے۔ ہر محکمے میں ایکسپیرینس سٹاف کی کمی تھی، اسٹیشنری بہت کم تھی، کئی دفتر کھلے آسمان تلے شروع کیے گئے۔ کچھ انگریزوں کو بھرتی کر کے ابتدائی طور پر پاکستان کا انتظامی کام سنبھالا گیا۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن یہ قوم پرعزم تھی کہ 90 سالوں کی جد و جہد کے بعد جو ملک حاصل کیا ہے، اب اس کو پورے جذبے کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی سٹرگلز کا آغاز کر دیا۔ ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، وہ اور تھے جو گردش دوراں سے ڈر گئے۔ پاکستان کا تیسرا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ انڈیا سے آنے والے ریفیوجیز کی تعداد انتہائی کم تھی، انتہائی زیادہ تھی، جبکہ یہاں سے جانے والے افراد کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ 1.25 کروڑ کے قریب مہاجرین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، جبکہ یہاں سے جانے والے مہاجرین کی تعداد 55 لاکھ تھی۔ راستے میں ہندو اور سکھ بلوائیوں نے انہیں قتل و غارت کا نشانہ بنایا اور وہ علاقے جہاں مسلمان مائنورٹی میں موجود تھے، زبردستی ہندوؤں نے انہیں پاکستان جانے پر مجبور کیا۔ سو یہ بے گھر لٹے پھوٹے پریشان حال افراد پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کے لیے خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر سامان کی کمی واقع ہوئی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور آہستہ آہستہ مہاجرین کی آباد کاری کا کام شروع ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قائد اعظم ریلیف کیمپ قائم کیا اور اس کا مقصد مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری گو کہ حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان ان مہاجرین کو آباد کرنے میں کامیاب ہونے لگا۔